Assalamu alaikum. Guess who? Where am I? Manzoor Pashteen Sara. Sange Manzoor. Alhamdulillah, khair khas khair. Alhamdulillah, shukr de. No, we are live on Facebook, streaming live, and this is a pleasant surprise. Tula Dabara for our audiences in the UK, in the US, Australia, Canada, Pakistan, Afghanistan, everywhere you can see that I am live with my brother Manzoor Pashteen. Manzoor Pashteen. Facebook bande, first time we are live with you. Why sanga matlab sa masrufiyat thi? No masrufiyat خو زمونږ یو مصروفیات دی او ژوند مو هم په هغه تېرېږي او وخت مو هم هغه دی او یوویشتمه صدۍ کې زمونږ خاوره زمونږ وطن نه دا خو پرېږده چې د ترکیې نه پاتې شو د هغو جنګونو چې په سمصفه کې چا سره کړي د هغو ظلمونو د جبر واقعاتو سره مخامخ ولسونه یعنې په داسې حالات کې ژوند تېروي چې انسان د خپل ژوند نه د ټنګښت طرف ته لاړ شي هم د هغو دپاره هلې ځلې د هغو ژوند اپګریډ کول د جنګونو نه ویستل او دوی ژوند چې څه ښه والی راوړل چې ښه شي دی د هغې دپاره سپیشل تر ټولو اول موږ ترجیح امن ته ورکوو چې هم امن وي بیا به نورې ټولې د ژوند څانګې سړی په مخ بوتلی شي انسان په مخ بوتلی شي نو زمونږ هر کله مصرفیات د دغې د وطن د امن لپاره په سوله ییزه طریقه غږ پورته کول او په سوله ییزه طریقه مزاحمت کول دي هم مصرفیات مو هم هغه دي انشاءالله. نو نن خو ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده بیکاز علي وزیر ضمانت رهایي اکچولي خبر راغلې ده او انشاءالله لسم تاریخ باندې بله فیصله به راشي تاسو هوپفل نیوز به راځي هو چې کوم ډیسیژن پرون عدالت سپریم کورټ واخیست او په هغه کې چې کومه فیصله کې لیکل راغلي دي نو هغه لاره جوړوي د دویم کیس ته هم چې هغه هم حل شي ځکه چې په دې کې لوی بنیاد دا ښودلی شوی دی پرون د سپریم کورټ په فیصله کې چې دا چې په یو کیس کې په یو اف آی آر کې نورو کسانو ته تا ضمانت ورکړو نو دا ته بیا هم ورکوي نو دا اوس چې کوم دویم اف آی آر دی د چې نن دلته پېښ شوي وخت په دې کې څه نه وشول په هغه کې هم نورو دوه کسانو ته ضمانت میلاو شوی دی نو رول اف کنسنټنسي ورته وایي عدالت کې نو هغه به خامخا فالو کېږي خو بیا هم که چیرې په عدالتونو کې هلته انصاف نه وشو موږ به د انصاف غوښتلو هره لاره بیا هم خپلوو او زموږ چې کوم مزاحمت د هغې غږ پورته کول دي د دې لپاره یو یونټي شو کول دي یو په دې باندې سنجیدګي شو کول دي هغه به زموږ جاري وي او هسې هم زموږ نور هم قیدیان دي حنیف پښتون او وسامدار په جیل کې پراته دي دا خو زموږ ضرورتونه دي د دې نه علاوه 3 کاله اول د دغې کام سره موږ وعدې کړې وې څو خو تر څو مو چې هغه نه وي پورې کړی کام دا یقیني اوسي چې موږ به کلار نه کړو نه به هغه خلک پر کلار پرېږدو څوک چې دوی ته انصاف نه ورکوي یا د دوی سره جبر کوي نو دغې په اړه سره موږ اوس هم په 12 دسمبر باندې په ټانک کې جلسه ده په 19 دسمبر په کراچۍ کې جلسه ده هغه نه پس برلتونه دي یو عمل د هغو ظلمونو جبر پر خلاف یو رد عمل د دغې وطن حق دی دا وطن د انصاف حق لري اویا زره انسانان زموږ وژلي شوي دي دا د اویا زره خویندو زړونه مات شوي دي دا د اویا زره مندو د ژوند هیلې ورختم کړي شوي دا د اویا زره کورونو ماشومان یتیمان شوي دي اویا زره په دې دور کې چې د چا چرګ مړه کې هغه یې نه باقي زموږ انسانان وو هغه صرف د دوی نه د کور د معاش هم قتل و د کور د احساساتو قتل و د کور د خوشحالۍ قتل و دا ظلم نه دی چې دا څوک مطلب زموږ پښتنو او د قبایل حقوق او مطلب هر چېرته زموږ حقوق بالکل پامال دي او بیا کرمنلایزډ ډیمنایزډ پښتانه دي دا خو مطلب د دې دا خو انصاف نه دی ستاسو ډیمانډ څه دي یو ډیمانډ خو دا دی چې دا ډیوایسز چې دي آی ډي ډیوایسز لري کې بیکاز obviously هلته ماشومان اوس پورې هلته خوږېږي دي ډیوایسز سره خو دا ډیمانډس خو
پرنسس ډایانا هم کوله خپل ټایم کې. نو دې کیسه د دشمني قوم او ملک نه دشمني چېرته ده او دې کیسه د غداري عنصر چېرته دی دوی د ښکاري؟ هو دوی ځکه غدار وایي چې دا بمونه چا ښخ کړي دي ته چې کله یادوې چې دا لرې کوي نو هغه خلک چې په خپل مفادات ویني هغه به مخالفت کوي. په دې وطن باندې جبر، په دې وطن باندې ظلم دا ابس نه دي شوي. د دغه په بنیاد په عربونو ډالر ګټلې شوي دي. د دغه په بنیاد باندې نن خلک په استرالیا کې جرنرال راسي پوره پوره جزیرې ځان ته کړي دي. د دغه په بنیاد باندې خلکو داسې ژوند جوړ کړی دی چې په دې دنیا ځان ته جنت جوړ کړی دی. دا دوی چې کوم محل ځان ته جوړ کړي دي په دې وینو باندې دوی جوړ کړل. اوس چې د دغه جنګ ختمولو څوک خبرې کوي دا خو معاشي جنګ و، دا خو د معیشت باندې هر چا پکې خپل شی او معاشي لرله. نو هغه خلک به ظاهره خبره ده مخالفت کوي. د غدار لفظ د هر چې دی لفظ زموږ د بدنامولو، زموږ د کریمینلایز ښکاره کولو یو لفظ به استعمالوي. دا ایون زموږ په پښتنو کې هم په ځینو سیمو کې داسې پروفایلینګ کړی دی د پي ټي ایم زموږ چې که ته به وایي چې دا چېرې څه مجرم خلک دی او دوی سره ناستی څه جرم ښکاري. د پښتنو خو دا ترهګري لاره خو موږ نه دي جوړ کړې. دا قبایلو لاره خو نه ده، دا خو بهر نه امپورټډ راغلې ده. دا خو زموږ د سوسایټي کنسټرکشن نه ده. ستاسو په د هیلري کلینټن بک کې تاسو لیکلي دي چې پښتون ریډیکلایزیشن او ریشل پروفایلینګ دونه مطلب اوپنلی بلنټلی او ډېر زیاته مطلب ایول ورډز استعمال شوي دي کتاب کې. د دنیا قوتونو زموږ وطن د خپلو مفاداتو دپاره د خپل پراکسي وارز دپاره مکمل تباه کړ. د خلکو د ژوند د هیلې ورختمې کړلې. د انسان په سترګه نه ورته وکتل شوه دوی ته. په ورځ باندې دلته په دماکو کې په دې کم خلکو سنچري والي د وکیلانو یې پوره نسلونه ختم کړي دي. په کویټه کې د سټوډنټانو یې پوره نسلونه ختم کړي په دې پېښور کې. د ځوانانو یې پوره نسلونه په دې قبایلي سیمو کې په داسې تر افغانستانه پورې. دنیا د خپلو مفاداتو دپاره د لویو قوتونو په منځ کې د جنګونو دپاره دا خاوره تباهۍ ته یوړله چې تر ټولو غټ سهولتکاري دغې ملک دغې هېواد پاکستان کوله. د دغې جنرالان کوله، د دغې واکداران کوله چې کله هم موږ هغه په انګریزي کې ریچډ آف دی ارث بل د دغې ځپلی خلک چې کله موږ اواز پورته کړه چې ورور موږ انسانان یو، موږ ترهګري نه خوښوو، موږ امن خوښوو، موږ ته امن راکوئ. بیا چې چا امن غوښتلو نن علي وزیر په انسداد د دهشتګردي انټي ټیرریسټ کوډ کې په کراچۍ کې پېښ شوی و. انټي ټیرریسټ کوډ چې په هغه احسان الله احسان چې د بمونو د مخکې ذمهواري کولو هغه نه و. په هغه کې د امن غوښتنې د ریاست رویه ډېره. This is the irony چې کوم خلک who are the victims of terrorism, victims of war, victims of radicalization, هغې باندې انټي ټیرریزم کوډ او انټي ټیرریزم شیانو هغې باندې کېږي. This is hypocrisy, extreme hypocrisy. This is irony. خو زه دا کریډټ اخیستی شم، د علي وزیر رهایي کریډټ اخیستی شم چې دا زما قدمونه بختور دي چې زه پاکستان ته راغلم او دا خوشخبري ما ته خو زه دونه خوشحاله یم بیکاز فار ا سټینګ MNA یو پارلمنټیرین او یو سړی کوم چې دی پوره مطلب فیملی has been a victim of terrorism، شهادتونه او so much ظلم اذیتونه او هغې پسې دا څونه ټایم یې جیل کې تېر کړو، هغه هم کراچۍ جیل کې څه کم یو کال. دا زما کریډټ نه هسې ټوکې کوم. خو ستاسو سپیچ اسمه جهاني کانفرنس باندې ستاسو سپیچ ډېره زیاته یو خو ډومره اوږد و. کېدای شي چې ستاسو هلته سپیچ او هلته سلوګنېرې کېدای شي چې زموږ عدلیه دا څیزونه اوري او پرېشر کې راغلي. زه یې کریډټ هر هغه تن ته ورکوم چې د علي دپاره خبرې کړي دي، د علي دپاره په مزاحمتي جلسو کې شرکت کړی، د علي دپاره تش په خلام کیسه کړې، د علي دپاره صرف فکر هم لرلی دی، غږېدلی نه دی چې دی راپاس شي. دغو ټولو ته زه کریډټ ورکوم. دا کریډټ زموږ د قامي اتحاد د هغې بیانیې چې د مظلوم ملګرتیا د وشي دا د هغو ټولو وګړیو دی. په دې کې دننه ډېرو ګوندونو هم او جرنالستانو هم وکیلانو هم خپل کردار ادا کړ. دا شعر دی تاسو ته
O dakika solidarity o yekjehti pakarde qawmo malke o sasu to PTM tar dira zyada zadam actually credit I do want to give to even people activists in Punjab, people in Islamabad, people across the board, not only Pashtuns who have stood by. Ali Wazir Tapara, actually a lot of support has come, not only for Ali Wazir but even PTM Tapara. Urdu ke khabarein no, I am saying کہ سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ علی وزیر جب سے اریسٹ ہوا لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جو لاہور میں بھی جلسہ ہوا تھا موچی گیٹ میں تو لوگ آئے پنجاب سے بھی آئے لوگ پی ٹی ایم کا اب وہ اویئرنیس آ رہی ہے اینڈ ایوری ون از سپورٹنگ کہ رائٹس کے لیے حقوق کے لیے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو وہ کیسے کرمنل ہو سکتا ہے اپنے حق کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اسی کو آپ کیسے پینلائز کر سکتے ہیں وکٹم کو کیسے آپ پینلائز کر سکتے ہیں وہ بھی ایسے دور میں کہ جو لوگ کرمنل ایکٹ کرے جو لوگ پولیس کو مارے جو لوگ گاڑیوں کو توڑے جو سرکاری املاک اور پبلک املاک کو نقصانات پہنچائے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر باتیں کریں تمام ایف آئی آرز واپس کر دیں اور ان کے جتنے بندے ہیں وہ رہا کر دیں تو طالبان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ٹی ایل پی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے سو دہشت گردوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو پولیٹیکلی مین اسٹریم کیا جا سکتا ہے لیکن خود جو پولیٹیکلی مین اسٹریم ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کے راستے ہوں لیکن جو آپ بھی کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہم کیا کر رہے ہیں ہم پولیٹیکل ایکٹیویزم ہی ہے اویئرنیس پھیلانا آگہی پھیلانا ایک یہ بھی سیاست ہی ہے اٹ مائٹ ناٹ بی فار پوزیشن اٹ مائٹ ناٹ بی فار پارلیمنٹیرین لیکن لوگوں کو آپ کی جس کو ہم انڈیجنس رائٹس کہتے ہیں جو آپ کی زمین کے ساتھ آپ کا حق ہے آپ کی زبان کا اپنے لباس کا اپنی ثقافت کا وہ حق اگر آپ مانگیں اور ادھر تو ہم ڈگنیٹی کا حق مانگ رہے ہیں عزت کا حق مانگ رہے ہیں وہ دور جب قومیں احتجاج قومیں جدوجہد اختیار کے لیے کرتے ہیں اور گورنمنٹ میں شہر کے لیے کرتے ہیں اس دور میں ہم ان لوگوں سے صرف زندگی مانگتے ہیں تو بھی ہمیں دہشت گرد آ جاتا ہے تو پھر اس لیے تو یہ نوجوان کہتے ہیں کہ یہ کیسی آزادی ہے بلوچستان وہاں پر بلوچ آباد ہے ہمارے پشتون آباد ہے جنوبی پشتون وہاں پر جلسہ ہے تو وہاں پر پابندیاں لگی آپ نہیں جا سکتے ہیں جب وہ میں کہیں نہیں جا سکتا ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ نعرے لگے کہ یہ کیسی آزادی ہے right to travel right of expression جب سنگ آزادی دا اور منظور پشتین کو ابھی ایک اور ایف آئی آر ایک اور مقدمہ کھل گیا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے کوئٹہ میں جا نہیں سکتے کیوں گئے ہو اس پر ایف آئی آر وہاں پر میں نے میرے ویزا چاہیے آپ کو پاکستان کے اندر بھی ادھر ادھر جانے کے لیے ویزا چاہیے اسپیچ کیا اسپیچ پر وہاں پر ایف آئی آر کیے مجھ پر ہوا اصغر خان پر لیکن آپ سوچیں عثمان کاکڑ شہید ہوئے عثمان کاکڑ شہید ہوئے اس کا بیٹا ہے خوشحال کاکڑ وہ آئے اس جلسے میں تقریر کیا ابھی تک عثمان کاکڑ کو انصاف نہیں ملا ہے اس کے قاتل نہیں گرفتار لیکن خوشحال کاکڑ پر ایف آئی آر ہو گیا آپ نے کیوں اسپیچ کی رائٹ آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ دوسری بات ہے اس لیے لوگ کہیں گے کہ کس چیز کی آزادی ہے رائٹ آف اور وہ اتنا سابر لڑکا ہے کہ میں جب لینڈ کی عثمان کاکڑ ایک پرسنل لیول پہ میرے اتنا زیادہ ان کے ساتھ عزت محبت اور اتنا میں جتنا ایموشنلی میں اور میری پوری ٹیم اتنا ڈسٹرب ہوئے کیونکہ عثمان کاکڑ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ جن کو نہیں بھی وہ جانتے تھے کہ پشتون کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ لڑکوں کو وہ پہچانتے بھی ہوں گے ایک ثقافت لیکن مجھے گلگت بلتستان سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے راستے میں کہیں لالا کو دیکھا عثمان لالا کو ہم نے روکا ہم نے کہا ہمارا مسئلہ ہے انہوں نے اور یہ میرا ذاتی بھی ایک شخص جس کی میں دل سے عزت کرتی ہوں جس کو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کھو دیا ہے اور سینٹ سے بھی کھو دیا اور پھر اس دنیا سے وہ چلے گئے لیکن ان کی وفات سے بھی اتنے لوگ ان میں جذبہ آیا ہے اور میں نے خوشحال کو میسج بھیجا کہ میں جو ہی لینڈ کروں گی میں لالا کے افسوس کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اور اس نے مجھ کو نہیں بتایا کہ وہ کیوں فارغ نہیں ہے He did not tell me کہ اس کے اوپر یہ مطلب یہ بھی اس کے والد صاحب سے اس نے یہ صبر سیکھا ہے یہ ایک نہ اپنی مشکل بتا ایک عظیم انسان تھے عثمان کاکڑ اس
خطے کے سارے معقوم قوموں کی ترجمانی ہمیشہ انہوں نے کی. انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری کہ کسی بھی ایک انسان کو اس میں درد نہیں پہنچا. اور اس جیسے انسان کے جو یہاں پر سینیٹر رہ چکے ہیں, جنہوں نے یہاں پر لیجسلیشن کی ہو, اس کی شہادت پر بھی اس ملک میں مطلب کوئی انصاف نہ ہو, تو پھر لوگ ظاہر سی بات ہے یہ نعرہ لگائیں گے بھی کیسی آزادی ہے. اور یہاں پر میڈیا میں یہ خبر آ سکتی ہے کہ گدا کرم تقوی سے خراب ہو گیا, کتا غائب ہو گیا, عارف علی نے ٹک ٹاک جوائن کیا, یہ خبر آ سکتی ہے. مگر وہاں پر تو ویسے ٹک ٹاک جوائن کرنا اچھی بات ہے, کیونکہ میرا خیال ہے ٹک ٹاک پہ وہ بہت کامیاب ہوں گے. سیاستدان میرے لیے نہ ٹک ٹاک کی اہمیت ہے نہ ان کی سیکٹ کی. میرے لیے اس خبر میں یہ تعصب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ مائیں بہنیں رو رہے ہیں, وہاں پر بچے اپنے والدین کی انتظار کر رہے ہیں, وہاں پر روزانہ ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے اور ایک گھر اجڑ جاتا ہے. اس کا خبر کیوں نہیں؟ ہم نفرت کی بنیاد پر نہیں کہتے, لیکن اس خطے میں رہنے والے لوگ بتائیں. صلاح الدین نا بہت پور میں ایک نوجوان تھے, وہ تشدد میں مارے گئے پولیس سے, 7 دن میڈیا پر کوریج تھی. اس کو ہمیں خوشی ہوئی, وہ مظلوم تھا, اس کو کوریج دینا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ظلم پر ہمیں افسوس تھی, اس کے لیے جی آئی ٹی بنی, یہ بھی خوشی کی بات ہے. مگر جب وہاں پر ہمارے پختونخوا میں علاقے کے انتہائی انٹلیکچوئل طبقہ لوگ وہ مارے جا رہے ہو, تو اس پر نہ کوئی جی آئی ٹی ہوتی ہے نہ میڈیا پہ کوئی بیان ہوتا ہے. منظور ہماری بھی غلطی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنی سٹوری ہم کو خود بتانی چاہیے. تو میں جب دیکھتی ہوں پشتو بولنا یا پشتون لباس پہننا انف نہیں ہے نا, قوم بھی یکجہتی نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ جو باقی لوگ کہانیاں ہمارے میں بناتے ہیں. جیسے امریکہ اگر ہمارے بارے میں کوئی کہانی بنا, اگر امریکہ ہوم لینڈ بناتا ہے اور اسلام آباد میں برقعے دکھاتا ہے تو چلو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے ان کا ایجنڈا ہو. لیکن کیا ہمارے اپنے خطے میں اپنے لوگوں نے جب وہ پارلیمنٹ میں بھی گئے ہیں یا وہ میڈیا پہ بھی آتے ہیں یا وہ باہر بھی بات کرتے ہیں, تو کیا انہوں نے قوم سے یکجہتی یا قوم کی کہانی صحیح بیان کی ہے؟ نہیں, اس کا مسئلہ یہ بالکل ہمارا ہے ہی نہیں. جو لوگ قوم کی یکجہتی, قوم کی بات, ان قوم کے مسائل, اس مظلوم عوام کی, محکوم عوام کی بات کرے گا, وہ نہ کبھی میڈیا پہ آ سکے گا, نہ اس کو اس طرح کی کوئی بیان کی آزادی ہوگی کہ وہ آ کر سب کو سمجھا سکے. جو لوگ وہ خود خریدتے ہیں ان کو عہدے بھی ملیں گے, وہ میڈیا پر بھی الاؤڈ ہوں گے. یہاں پر کنٹرول سسٹم ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, لیکن یہ بات اس وقت میں سب سے ضروری بات ہے کہ یہ خطے کے لوگ اور ہماری قوم سمجھے. اس خطے سے فرنگی چلا گیا ہے, مگر فرنگی کے جتنا بھی نظام ہے وہ ابھی بھی رہ چکا ہے. جو مقدمات بادشاہ خان اور سمد خان پر فرنگیوں نے لگائے تھے 123 124, اسی ہی مقدمات میں نے جیل کاٹی اور میرے دوست ابھی بھی جیل کاٹ رہے ہیں. 3 MPO اس وقت میں جب فرنگی یہاں تھا وہ لگا رہے تھے, تو آج بھی ہمارے دوستوں پر وہی لگائی جا رہی. اس وقت بھی اینٹی کالونیل سیاست پر پابندی تھی, آج بھی اینٹی کالونیل سیاست پر پابندی ہے. اس وقت فرنگی جب یہاں تھا, جن قوموں کے ساتھ فرنگی اور ان کے اچھے تعلق تھے, آج کے فوج کا بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. اور جن قوموں کا فرنگیوں کے خلاف یعنی انہوں نے مزاحمت کی, ان قوموں سے آج تک وہی فوج انتقام لے رہی ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں, نظام یہی سسٹم. ہم صرف 70 نہیں 100 سال سے زیادہ ہوا جب سے فرنگی آیا ہے. 150 سال سے تو FCR برداشت کر رہے ہیں. ہمارے وطن میں وہی قوانین, وہی رویے, وہی یعنی آپ فیک ریپریزنٹیشن پیدا کرو, اس کو بیان کرو کہ یہ یہاں کا فلانا آ گیا اور انہوں نے یہ کہا. جو لوگ مطلب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں, مگر جو لوگ ان کے ساتھ کلو میں پکوڑے کھائیں گے وہ پھر اچھے ہوں گے, ان کو نمائندگی ملیں گے. جو لوگ ان کی غلامی کریں گے وہ ان کو نمائندگی تھوڑی سی اس کو بھی زیادہ نہیں دیتے ہیں, مگر اتنا کہ وہ ان سے اپنی تعریف کہلوا سکیں. جو لوگ ان کی تعریف کریں گے ان کو کوریج بھی دی جائے گی, ان کی بات سنی جائے گی. جو ہم جیسے لوگ ہو
جو ان ظالموں کی جن لوگوں نے ظلم کیا اس کی نہ تعریف کرتا ہے نہ ان کی غلامی کرتا ہے، بلکہ اپنے قوم کو بھی یہی شعور دیتا ہے کہ ظالم لوگوں کی غلامی اور ان کی تعریف سے نکل جا، پھر اس کو کوریج نہیں ملے گی اور ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم دن رات محنت کریں گے، ہر جگہ جائیں گے، ہر ایک ٹھیک ہے میڈیا سے ہم ایک سال میں جو بات کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، وہ ہم اپنی محنت سے 10 سال شاید لگ جائیں گے، 10 نہیں 20 بھی لگ جائے، ہماری عمر اسی چیز ایویڈنس، یہ ثبوت ہے کہ میڈیا کی پابندی کے باوجود لوگوں کی مطلب ان لوگوں کی سپورٹ کے باوجود کے بغیر عوام نے تو آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ 6 سرخیاں لگتی ہیں the young man who has rattled پاکستان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو آپ نے تو بڑے لوگوں کی نیندیں وہ کی ہیں، میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی وہاں یہاں ہیں، ضروری نہیں ہے کچھ لوگ سپورٹ، اس سپورٹ کی ضرورت نہیں، عوام میں تو سپورٹ ہے۔ جن لوگوں نے میرے وطن کے مظلوم ماؤں کی نیندیں خراب کیے ہو، اس کی نیندیں ہم زندگی پر خراب کرتے رہیں جب تک انصاف نہ ملے۔ ہمیں اس دنیا میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے ماں سوا اپنے وطن کی، اپنے لوگوں کی اچھی زندگی۔ ہم ان کے لیے کام کریں گے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، کبھی وہ سوچے بھی مت کہ ہم کمپرومائز کریں گے یا ہم ان کے ظلموں پر پردہ ڈالیں گے، کوئی نہیں۔ انصاف ہی ان چیزوں کا حل ہے۔ انصاف کیا جائے تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، آپ آئیں، میں یہ نہیں کہتا کون ایکیوزڈ ہے کوئی نہیں، ٹروتھ کمیشن بنائیں جس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، یہ جو زندگیاں برباد ہو گئے ہیں، جو یہاں پر ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے جو آج تک ہم ان سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اس میں کس کس کا ہاتھ تھا۔ آپ کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ جو کمیشنز بنتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ آتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنائیں گے تو ہم فالو نہیں کریں گے، ہم اس کمیشن کے پھر ایک ایک بات کو فالو کریں گے اور اس میں کسی غلطی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ جب ہم نے اپنے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے اس کے حوالے سے انصاف مانگنا ہے، ہمارے قوم نے، ہمارے وطن کے لوگوں نے، سب نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم اس سپورٹ کو کبھی رائے گا ہمیں نہیں دیں گے، اس کو مؤثر الفاظوں کے وعدوں پہ جانے نہیں دیں گے ان محنتوں پر، بلکہ جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا ہونے تک ہم جدوجہد کریں گے کہ ان کو انصاف ملے انشاءاللہ۔ سو آج بڑا اچھا دن ہے کیونکہ اتنی اچھی خوشخبری آئی ہے۔ جب منظور سارا وقت جب ملک قوم اور اس کا آپ سوچ کرتے، اتنی ینگ ایج میں سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منظور کبھی مسکراتے بھی ہیں، کبھی ہنستے بھی ہیں، کوئی یہ زیادہ ہنستے بھی نہیں ہیں، کوئی ان کی کوئی تفریح بھی نہیں ہوتی، اتنا ینگ عمر میں اتنا سیریس ہونا۔ غلام لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے جو احساسات ہے وہ ہم ان جنگوں میں پلے بڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 27واں سالگرہ میرا منایا گیا۔ 2004 میں ہم آئی ڈی پیز تھے، 2000 مطلب 16 سال آئی ڈی پیز کی زندگی میں گزار دیے، 16 سال 26 سال ہم نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی آئی ڈی پیز کی زندگی گزار دی۔ وہ لوگ سن سکتے ہیں کہ آئی ڈی پیز کی زندگی کیا ہوتی ہے، جو لوگ بے بس ہو، جو لوگ غریب ہو اور وہ آئی ڈی پیز کی زندگی گزار رہے، ان کا اندازہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے گزارا۔ ہم نے یہاں جہاز، جنگ، ٹینک، طالبان، فوجی، ان کا ظلم جبر، ان کے علاوہ زندگی میں کیا دیکھ لیا؟ اسٹیٹ نے ہمیں کیا دیا؟ ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں جہاں پر اسٹیٹ ریاست فلاحی ریاست ہوتے ہیں، ہمیں اسٹیٹ گنڈے اور بیٹ طالبان اور فوجی ان کے مظالم میں اور اپنے ہمارے علاقے میں دنیا کی جدید اسلحہ اس ریاست نے پہنچایا ہے، مگر دنیا کا جدید تعلیم نہیں پہنچایا ہے، اچھے اسپتال نہیں پہنچائے ہیں، یونیورسٹیاں نہیں پہنچائے ہیں، وہاں پر زندگی گزارنے کے سہولیات نہیں پہنچائے، چیک پوسٹ پہنچائے ہیں، ٹینک پہنچائے ہیں، یہاں تک کہ ابھی پچھلے سال کورونا کے دور میں اسٹوڈنٹ گھروں پہ موجود تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں نیٹ دے۔ میں یہاں پر چیلنج سے کہتا ہوں، آج بھی فاٹا میں ہر قلعے میں نیٹ موجود ہیں، اور ان علاقے میں جہاں پر طالبان رہتے تھے وہاں پر بھی نیٹ تھا، لیکن جہاں پر قلم رہتے وہاں پر نہیں تھا۔
ترجیحات بہت مختلف ہیں. یہ ہمارے وطن میں جو لوگ برے کام کرتے ہیں, جو لوگ آئین کو توڑتے ہیں, جو لوگ قتل و غارت کرتے ہیں, جو لوگ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, وہ ریاستی اداروں کے دوست ہوتے ہیں, اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اس کو وہ دشمن کہتے ہیں. ترجیحات بہت مختلف ہیں. تو نان وائلنس کی بات باچا خان نے کی, نان وائلنس امن کی بات منظور پشتین کرتے ہیں, ہم ہیٹ پالیٹکس کے خلاف ہیں. اور جب ایسے لوگوں کو آپ دشمن, غدار, اگر کوئی شخص, میں بات کر رہی تھی پہلے, ہم نے پشتو میں بھی یہ بات کی کہ اگر لیڈی ڈایانا پرنسس آف ویلز ہو کے لینڈ مائنس کے لیے کیمپین کرتی ہے تو پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. آج اگر منظور پشتین لینڈ مائنس کی بات کرتا ہے کہ وہ تو جو وار تو آپ کو لگتا ہے نا جی, بات کرتے ہیں کہ جی اب تو امن آ گیا ہے, اب تو سب کچھ ٹھیک ہے, اب تو کوئی جنگ بھی نہیں ہے, وی آر آن دا روڈ ٹو پیس اینڈ آل دیز ہیونز آر. ہم جو وہاں پہ رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بچے کھیلتے ہوئے ہر روز ان کا ہاتھ, ان کا پاؤں, ان کا. اب اگر لینڈ مائنس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا تو کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں, ایف آئی آر کر دیتے ہیں, ایف آئی آر کرتے ہیں, بین لگا دیتے ہیں. تو یہ کیسا, مطلب یہ کس طریقے سے انسان ایسے ڈیل کرے کہ ایسے لوگوں سے انسان کیا بات کرے کہ ظلم بھی آپ کرو, ظلم کا وکٹم جو مظلوم ہے وہ بھی ہمارے قبائل, ہمارے لوگوں, گھر اتنے بڑے بڑے. وزیرستان میں آپ گھروں کے سائزز دیکھیں, ہم پہلے بات کر رہے تھے وزیرستان میں جو گھروں کے سائزز, خوبصورت آب و ہوا, بڑے بڑے گھروں کے سائزز ہوتے ہیں. خواتین وہاں پہ باہر نکلتی ہیں, لوگ تمیز سے سلام تو کر لیں گے, کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہ ہماری روایات ہے, یہ ہمارا جو سوشل فیبرک ڈسٹروائے ہوا ہے. یہ کوئی ہمارا اس طرح نہیں تھا کہ بند کر کے خواتین کو رکھ دیں یا برقعوں میں ہم سب دیکھیں, لیکن وہ سارا سوشل فیبرک ہمارا ڈسٹروائے ہوا ہے. آئی ڈی پیز بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, وہ آئی ڈی پیز ہونے کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر وہ کیمپس میں بھی, چاہے وہ تیرا کے ہوں, چاہے وہ میرن شاہ کے ہوں, لیکن وہ پھر بھی بورڈ ایگزامز میں وہ پرفارم کرتے ہیں, وہ پھر بھی پڑھنا چاہتے ہیں. اور جو قلم کی بات کرتا ہے آپ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں, اور جو دہشت گرد ہے اس سے آپ مذاکرات کرتے ہیں. تو اب اس کا کیا, ہاؤ ڈپریسنگ از اٹ؟ ڈپریسنگ شاید تب ہوتا جب ہم اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے, کوئی عمل نہیں کرتے. ہم پرسکون ہیں. سچ میں جتنا زیادہ ہم کام کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. تو ان کے جتنے بھی مظالم ہم پر آ جاتے ہیں کبھی ان سے خائف نہیں ہو, ہمیشہ سکون ملا ہے. ہاں, ڈپریشن سب سے بڑی یہی ہوگی کہ آپ ظلم کو دیکھ لیں اور پھر خاموش ہو جائے. اور یہ لوگ چاہتے یہی ہیں. وہ مطلب میں ایک انسان کی مثال دیتا ہوں. ایک انسان ہے, اس کی زبان آپ نے کاٹ دی, آپ نے اس کی زبان کاٹ دی, آپ نے اس کے پاؤں کاٹ دیے, ہاتھ کاٹ دیے. وہ صرف دیکھتا ہے, وہ صرف دیکھ سکتا ہے. وہ کوئی اس کے سامنے اس کے فیملیز پر ظلم کرے, کیا ہو جائے گا. یہ اس پورے بیلٹ کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہاتھ نہ پاؤں کو نہ زبان کو حرکت دے, بس وہ صرف دیکھے. دیکھے کیا ہو رہا ہے. پھر لوگوں کو خائف کرنا. اب میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. ہمارے پورے پختونخوا بیلٹ میں ہر جگہ جاؤ گے تو چیک پوسٹ ہوتا ہے. پہلے بہت زیادہ تھے, ابھی بھی ہیں. ابھی ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, افغان طالبانوں کے ساتھ ان کا سیٹ اپ ہے, باقی جتنی تنظیمیں ان کے ساتھ بھی معاہدے ہیں. یہ جب کسی گاڑی کو روک دیتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں یا ایک ایک بندے کو باہر لاتے ہیں تو ہمیں سمجھائے وہ کیا دیکھتے ہیں, کس کو دیکھتے ہیں. ٹی ٹی پی کو, اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. ٹی ٹی پی کو, اس کے ساتھ کس کو چیک کر رہے ہیں آپ کا اس چیز سے مطلب کیا ہے, ہمیں سمجھائے. سچ میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. انٹری کرتے ہیں ایک ایک گیٹ پہ, انٹری آپ کا نام لکھتے ہیں, اس چیز کا مطلب کیا ہے. میرا خود ہوا ہے, مجھے آن انویٹیشن کے اوپر یہ سامنے لڑکا کھڑا ہے, نکال کے آئی ڈی دیکھ رہے ہیں, آئی ڈی کارڈ چیک کیا ہے. نہیں صرف چیک نا, وہاں پر آپ جاؤ انٹری وہ ہاں ریکارڈ کرتے ہیں, انٹری ایگزٹ چیک پوسٹ پہ ریکارڈ ہوتی ہے. پھر بھی لیکن جہاں بارودی مواد پہنچنا ہوتا ہے پھر کیسے پہنچ جاتا ہے. یہ اندرون شہر پشاور ہمارے دوست اس کو تو کنٹروورشل وارنٹ ٹیرر کہتے ہیں.
controversial word. इंसिक्योरिटी पैदा की गई, फिर सिक्योरिटाइजेशन के नाम पे ये सारे इलाके कब्जा करके उनके मदनियात भी ले गए और उन्हें अरब डॉलर भी ले गए। हम आज भी बावजूद इसके कि काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं इस जंग की वजह से, हम हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि पश्तून दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी के शिकार है। पश्तून are not terrorists, Pashtuns are the victim of terrorism. Victims of terrorism. हम आज भी पुरअमन तरीके से इस रियासत के आईन के अंदर अपने मुतालबात की बात कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर एक दो तीन बार जब मुज़ाकरात की कोशिश की गई, उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे नौजवानों को, हमारे दोस्तों को शहीद कर दिया। यही रवैया है आज भी। फिर भी हम स्ट्रगल करेंगे, हम मायूस नहीं है, हम बिल्कुल मायूस नहीं है। अपने वतन के लिए काम करना, अगर 100 साल में काम करो उससे कुछ न बने, तब भी मेरे दिल में ये बात नहीं आएगी कि अब मजीद काम करना नहीं चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक में जान है, सांस है, तब तक अपने वतन की बात, चाहे इसकी रिजल्ट से हो न हो, ये मेरे दिल का सेटिस्फेक्शन है। ये जिस मिट्टी से मेरी इंतहा की मोहब्बत है, उसके लिए काम करना है, जिसकी सेटिस्फेक्शन है। मगर ये बिल्कुल नहीं है कि इसके नताइज नहीं आएंगे। नताइज आ रहे हैं, शऊर बढ़ रहा है, लोगों में आगाही बढ़ रही है, लोग जंगों से बेजार हो रहे हैं। मजीद रिक्रूटमेंट अब बहुत मुश्किल हो गया है कि आप वहाँ करोगे। रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह एक दिन हर उस यानी काम को जो इस वतन के अमन के लिए हो, उसको कंप्लीट करेंगे। और कम से कम अगर और कुछ ना हो सका, आइंदा नस्लों के लिए अगर हमने एक पुरअमन पश्तूनख्वा, एक पुरअमन वतन गिफ्ट नहीं दिया, तो कम से कम इस गिफ्ट को हासिल करने के लिए शऊर जरूर देंगे। बेशक, और शऊर वो आ भी गया है। So I think the final note, I think हासिल for me is कि जो बंदा आवाज़ नहीं उठाता, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, जो सामने देख रहा है जुल्म उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, उसकी मिसाल बकौल मंजूर पश्तीन के ऐसे शख्स की तरह है जिसकी ज़बान भी काटी हुई है, हाथ भी काटे हुए, पाँव भी काटे हुए, सिर्फ वो देख सकता है। और ऐसी ज़िंदगी तो ज़िंदगी नहीं है। Thank you so much मंजूर, it was so lovely to meet you finally in person, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से गई थी, मैं 4 फरवरी को गई, यहाँ पे PTM का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा हो रहा था। 2nd और 3rd को अपने स्पीच की, 4th को फ्लाइट से पहले मैंने शिरकत की। I could not meet मंजूर, and उसके बाद हमारा राब्ता भी नहीं हो सका। So this is our first actually meeting, and I think आने से पहले मैंने पहली दफ़ा इनसे बात भी की है। So, but it's been an absolute delight to meet मंजूर पश्तीन in person, and I hope कि आप लोगों को भी, मैं तो चाह रही थी कि I should get out कि what does a 27-year-old young man who's devoted his life to political activism and awareness actually do on his birthday, लेकिन मंजूर is being very very mom. मंजूर is not giving away any, लेकिन मैं I will definitely get it out of him कि क्या करते हैं, क्या म्यूजिक सुनते हैं और क्या leisure activities क्या होती हैं। I'll get it out, फिर I will do a covert reporting on it। ठीक है। शुक्रिया आपका भी। आए तो सबसे पहले इंटरव्यू शायद ये पहले सबसे पहले I was like focused क्या, और ये हमारे वतन के लोगों के लिए भी एक पैगाम है कि अपने हिस्से की इस वतन के लिए हम भी काम कर रहे हैं। तो कर्ज है, ये कर्ज है, बहुत कर्ज है। Thank you मंजूर, give us your feedback।